اللہ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔ دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو۔ تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو۔ اللہ کا تعلق بہت ضروری ہے بھائی، آپ مانو یا نہ مانو، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ دنیا کی ساری فلسفیوں کو رٹ لے، ساری ریسرچ کر لے، ایٹ دی اینڈ اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ کامیابی کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، خوش رہنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، راحت اور سکون کو دل اور دماغ میں بھرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، گمنامی میں نام پیدا کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، رشتوں سے سکون حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت، اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو وہ رب ہوں جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، میرا کیا بگڑے گا اگر تم اندھیروں میں چلے گئے، خود ہی پریشان ہو گئے۔ ان اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنیوں میں ڈالتا ہے، زندگی کی روشنی۔ روشنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری ٹینشنیں ودن سیکنڈز ختم ہو جائیں گی، نو وے۔ روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، آرام اور سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کے تعلق، اللہ کے نور کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہراً آپ ایک پریشانی میں ہی ہوگے، ایک مشکل ترین حالت میں ہوگے، اپنے آپ کو اکیلا فیل کرو گے، لیکن ان ساری حالتوں کے باوجود بھی آپ گرو گے نہیں، آپ ہمت نہیں ہارو گے، آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگے، اور آپ کے اندر ایک طاقت ڈیولپ ہوگی اپنے حالات سے لڑنے کی۔ آج میں اور آپ اپنی پریشانیوں کو طاقتور، اپنی آزمائشوں کو طاقتور اور خود کو ویک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو غموں کے پہاڑ تلے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اشرف المخلوق تو میں ہوں، اشرف المخلوق تو تم ہو۔ میں اور آپ تو اللہ کو ساتھ لے کر پوری دنیا کی حالت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، خواہش کہتی ہے یار کیا ہے یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری۔ اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ کر دیا نا میں نے انکار، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور۔ مجھے بتائیں جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی، شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے۔ ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نہیں سن رہا۔ تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کیا تم دل سے بتاؤ کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے۔ ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں گیا، ارادہ تو اللہ کی طرف سے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف۔ اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے، تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا۔ اپنی فکر کرو، یہاں کوئی تمہارے ساتھ لائل نہیں ہے، یہاں سب اپنی اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تمہیں کہیں سے بھی اپنائیت نہیں مل سکتی بھائی، یہاں کوئی بھی تیرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی بھی آ کر تیری تنہائیوں کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی آ کر تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں۔ سب دعوے، سب جھوٹ، سب فراڈ، مطلب کی دنیا چل رہی ہے، مطلب کا ٹائم چل رہا ہے بھائی۔
اپنی فکر کر، گمنامی میں اپنے اللہ کو راضی کر، چھوڑ دے یہ لوگوں کا انتظار کرنا، اپنے اللہ کو ساتھ لے، اکیلے نکل، یہ سفر شروع کر، اللہ کی طرف بڑھتا جا۔ کسی نے ساتھ دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، مرد ایسے ہی جیتے ہیں۔ تجھے اپنی زندگی کی ساری جنگیں خود سے لڑنی ہے بھائی، اس آیت کو دل پہ لکھ لے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ نہ تو تیرا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ دوست سمجھ، وہ تجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، ساری دنیا جہاں کے بادشاہوں کا بادشاہ تجھے، ایک عام انسان کو جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اس سے اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی تمہیں دنیا سے دوستیاں لگانی ہے، دنیا پہ بھروسے کرنے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مددگار بھی میں ہوں تیرا، کہ وہ جانتا ہے جب تو اس کی طرف آئے گا تو تو کبھی سیڈ بھی ہوگا، کبھی ہرٹ بھی ہوگا، کبھی پتھر بھی لگیں گے تجھے، زخم بھی آئیں گے تجھے، مدد کی ضرورت تو پڑے گی، تو پھر تیرا دھیان دنیا پہ جائے گا۔ تو وہ دھیان دنیا پہ نہ جائے، اس لیے اس رب نے کہا مددگار بھی میں ہوں، میں ایسا دوست نہیں ہوں جو کمزوریوں میں منہ موڑ لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے دلوں کے شور پر غور کرو، اپنے اندر اپنے ضمیر کی بے بسی کو محسوس کرو، اور لوٹ آؤ اپنے اس رب کی طرف جو تمہاری کیفیتیں بدلنے پہ قادر ہے، جس کے ہونے کا احساس تمہاری ہر کمزوری کو دور کر دے گا۔ اگر تم اللہ کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، جی رہے ہو، تو تم اکیلے نہیں ہو۔ تم جیسے کروڑوں چہرے، کروڑوں نوجوان، کروڑوں لڑکیاں اپنی موت کو بھول چکی ہیں، تمناؤں کی عبادتیں کی جا رہی ہیں، خواہشات کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے، اور اپنے رب سے وحشت محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر تمہاری زندگی کا ہولڈ تمہیں دے دیا جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ بندے، آج کے بعد اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود سے کرو، جو دل میں آتا ہے کرو، تم تب بھی اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پاؤ گے۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے جو تمہارے کچھ ارادوں کو توڑتا ہے، کچھ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تمہیں صبر کا کہتا ہے، اپنے ساتھ رہنے کا کہتا ہے، منع کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسے لوگ جو آپ کی آخرت تباہ کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کا تعلق اللہ کی بجائے شیطان سے ہوتا ہے، اور وہ دنیا کو چیخ چیخ کر گمراہیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان کروا کے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اپنے فیصلے، اپنی خواہشیں اللہ کو پوری کرنے دو، اللہ سے جوڑ لو، تھوڑی رہ گئی ہے یار۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی اصل جنگ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ یہ 2 باتوں کے بدلے 4 باتیں سنا دینا، ایک تھپڑ کے بدلے 4 تھپڑ مار دینا، یہ ایمی شوشلے ہیں۔ اصل جنگ آپ ڈیلی بیسس پہ ہر 2 منٹ بعد ہار رہے ہوتے ہو۔ آپ بھلے کہتے رہے کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، مجھے کوئی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے نہیں کر سکتا، میں بہت بڑی چیز ہوں۔ تم جو بھی ہو، روزانہ اپنے نفس سے ہارتے ہو۔ تم جو بھی ہو، روزانہ اس مخلوق سے ہارتے ہو جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ جس انسان کے دل پر شیطان اپنا رعب جما لیتا ہے تو وہ انسان واقعی میں پھر شیطان کو بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے یہ ریئلائز ہو جاتا ہے نا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تو اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی، تو اس دل پر اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوتا ہے، دلیر بنتا ہے، اس کے اندر ہمت ڈیولپ ہوتی ہے۔ لیکن جو دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے، انفارچونیٹلی اس دل میں دنیا کی محبتیں آنے لگ جاتی ہے، وہ دل دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی خوبصورتی دیکھی سب کچھ بھول جائے گا، اس کے پیچھے لٹو، اس کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا بینیفٹ نظر آیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، بینیفٹ کے پیچھے بھاگے گا۔ تو جن دلوں پر شیطان کا راج ہوتا ہے نا، وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، وہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ ایک خواہش پوری کرتا ہے، دوسری خواہش اس کے اندر زندہ ہو جاتی ہے، دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، تیسری پیدا ہو جاتی ہے، کرتے 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 وہ قرآن کی آیت ایکشن میں آ جاتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنتیں کر رہے ہوتے ہو، لگے ہوتے ہو دنیا کمانے میں، حتی زرتم المقابر، وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگوں کو قبرستانوں میں لے جایا جاتا ہے، تم لوگوں کی قبریں کھودی جاتی ہے، 10-20 لوگ مل کر تم لوگوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں میں، اور یہ امام صاحب نے اللہ اکبر 4 تکبیریں کہیں، سلام پھیرا، اور تمہارا قصہ ہی ختم۔ اب پتہ چلے گا کہ تو کتنے پانی میں تھا، اب تیری حقیقت تیرے سامنے کھلے گی۔ دنیا میں شیطان اکثر لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتا ہے، یا پھر کچھ خواب دکھا کر ان کو گمراہ کر دیتا ہے، عبادات سے غافل رکھتا ہے، لذتوں کے پیچھے اسے دوڑ لگواتا ہے۔ تو یہ جان لے کہ شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور آپ کا ایک ہی دوست ہے، وہ ہے اللہ۔
آپ کا ایک ہی رہبر ہے، وہ ہے اللہ۔ سوشل میڈیا آپ کے دماغوں سے اور آپ کے دلوں سے اسلام کی ویلیوز کو نکالنے میں لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے پیسہ دے کر، لڑکی دے کر، شہرت دے کر، عزت دے کر، سو کالڈ، کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں کے سامنے ایک فیک سٹف، ایک فیک گلیمر دکھائے اور آپ کو متاثر کرے، اور بدلے میں آپ لوگوں کے دلوں سے ایمان کی حلاوتوں کو، ایمان کی کیفیتوں کو، قرآن کے شعور کو، اللہ رب العزت کے تعلق کو مائنس کر دے۔ اور یہی ہو رہا ہے، چلتی پھرتی لاشیں، ہم سب یہ نشہ کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان جس نے پوری دنیا کو روشنی کی راہ دکھانی تھی، آج وہ خود اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، آج اس کو خود راستہ نہیں مل رہا اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یہ جو سو کالڈ بلاگرز آئے ہوئے ہیں، جو اپنی اوقات بھول چکے ہیں، جن کو تھوڑا سا پیسہ کیا ملا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، علل اعلان مسلمان ہو کر شریعت کے جنازے نکال رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان کے دل مر چکے ہیں۔ ان کو اب اللہ رب العزت کی باتیں نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، اور نہ ہی ان کے دل اللہ کی باتوں سے اثر لینے والے ہیں۔ ان کو پیسوں نے اندھا کر دیا، شہرتوں نے ان کو مصروف کر دیا، یہ دکھاتے کچھ ہے، ہوتے کچھ ہے۔ آپ کے سامنے آ کر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہنسیں گے، اور تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی دنیا سے انہیں خوف آئے گا۔ فرسٹ آف آل، ہر اس بندے کا شکریہ، ہر اس بہن کا شکریہ، ہر اس ماں کا شکریہ، ہر اس بھائی کا شکریہ جس نے میرے لیے دعا کی، جس نے میرا پوچھا، جس نے میری فکر کی۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی فکر کی وجہ سے میں آج اس قابل ہوں کہ دوبارہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اور وہ تکلیف، وہ آزمائش جو مجھے اپنے اندر سما رہی تھی، جو میری امیدوں کو توڑ رہی تھی، جو میرے خوابوں کو چکنا چور کر رہی تھی، وہ خوف جو مجھے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا کہ تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تم کمزور پڑ چکے ہو، تم سے یہ نہیں ہوگا، تم سے وہ نہیں ہوگا، آپ کی دعاؤں نے، آپ کی اس محبت نے جو آپ کو مجھ سے ہے اور مجھے آپ سے ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ میں حیران ہوں، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی آپ لوگوں سے ایسے بات کروں گا دوبارہ، کیونکہ مجھے میرا اپنا آپ بہت کمزور سا لگنے لگ گیا تھا، جو کسی کا سہارا بن ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کا دل سے شکریہ۔ ایک چیز ریئلائز بھی ہوئی ہے، آپ کی اس محبت نے میرا وہ گلہ شکوہ جو مجھے لوگوں سے رہتا تھا، میری وہ تنہائی کہ لوگوں میں ہوتے ہوئے جو مجھے فیل ہوتی تھی، ختم کر دیا بھائی۔ جب میں نے اپنی بہنوں کے کمنٹس پڑھے، جب میں نے اپنی ماؤں کی دعاؤں پر غور کیا جو اس دین کی برکت سے مجھے ملی، جب میں نے اپنے بھائیوں کی کالز پک کی کمزوری کی حالتوں میں، اپنے لیے ان کے دل میں فکر دیکھی، میں لائف کے اس سٹیج پہ آ چکا ہوں کہ جہاں اب کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، مجھے آپ جیسے بھائی ملے، آپ جیسی بہنیں ملی، آپ جیسی مائیں ملی۔ پتہ ہے ہر انسان کو نا بس تھوڑی سی اپنائیت کی نیڈ ہوتی ہے، دو چار ورڈز محبت کے، وہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے ساری زندگی، کسی اپنے کے منہ سے، کسی پرائے کے منہ سے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا یہ انتظار کوئی ختم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بیچارہ دن بدن ڈوبتا جا رہا ہوتا ہے اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں۔ ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے یار ایک انسان کو، ایک ایسا کندھا جس پر اس کو نیند آ جائے۔ ایک سینہ چاہیے ہوتا ہے یار کسی دوسرے بندے کا، کہ جس سینے سے لگ کر وہ بندہ اپنے غم ہلکے محسوس کرے۔ نہیں مل پاتا نا، نہ میں کسی کو یہ سینہ، یہ کندھا ایسے الفاظ ڈیلیور کر پاتا ہوں، اور نہ دے پاتا ہوں، اور نہ کوئی مجھے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں خود میں غائب ہوں، مجھے خود کی فکر لگی ہے، میں اپنے آپ کو ایک مقام پر دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ میری ساری بھاگ دوڑ اپنے لیے ہے بھائی، تو جیسے میری اپنے لیے ہے نا، ویسے دوسروں کی اپنے لیے۔ دوسروں کی وہ فکر جو دل جیت لیتی ہے، وہ بول جو انسانوں کے غم بھلا دیتی ہے۔ انفارچونیٹلی آج وہ ملنا بند ہو گئے، تو آج سب کچھ کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اکیلا، دنیا سے دور، غموں میں گھرا ہوا، جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اور اس احساس نے زندگیاں برباد کر دی، جیتے جاگتے انسانوں کو جیتے جی مار دیا۔ ختم کریں،
آج میرے اندر یہ جو ہمت ہے، یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو اندر کا سکون ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے مجھے اپنائیت دی ہے، میں ایک نئی زندگی اپنے اندر فیل کر رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنے اندر کا حال کہ مجھے اب اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، اپنا آپ کمپلیٹ لگ رہا ہے۔ ہزاروں ادھورے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، ہزاروں بے بس ہے، ہزاروں چہرے ہیں جو بے رونق ہو چکے ہیں، جو ہنسنا بھول چکے ہیں۔ ان کا ساتھ دیں۔ میرے چونکہ 1-2 ملین فالوورز ہیں، اس وجہ سے شاید مجھے امپورٹنس مل گئی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو گمنام ہیں، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ان کو سیم یہی ٹریٹمنٹ چاہیے، یہی اپنائیت چاہیے، یہی دعائیں چاہیے۔ ڈھونڈے ایسے لوگوں کو۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ فیمس نہیں ہوتا بھائی، ہر بندہ امیر نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس گاڑی دھن دولت دنیا نہیں ہوتی، لیکن ہر بندے کے پاس ایک احساس رکھنے والا خالی دل ضرور ہوتا ہے، ایک ایسا دل ضرور ہوتا ہے جسے اپنائیت چاہیے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جو مجھ سے محبت ہے یا جو آپ کی میرے لیے فکر تھی وہ فیک تھی، نہیں، لیکن یار وہ عام بندہ جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا، جو آپ سے ایسے بات نہیں کر سکتا، جو آپ کے موبائل فون پہ آ کے آپ کو اپنے درد، اپنی بیماری، اپنی فکر، اپنے اکیلے پن کی داستانیں نہیں سنا سکتا، اس بندے کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ہو ایسے تو آپ صبر کرو، ڈھونڈو کوئی ایسا بندہ جو تمہیں سمجھ سکے، عام لوگوں کا خیال کرے، دل کی گہرائی سے صرف ایک آواز اپنے رب کو دو۔ اس ایک آواز پر تیری دنیا اور آخرت کے فیصلے نہ ہوئے نا تو کہنا وہ نفس اور وہ شیطان جسے تم بہت بڑی بلا سمجھ رہے ہو، تمہارے ایک ارادے سے ڈرتے، تمہیں اس ایک ارادے سے غافل رکھنے کے لیے وہ 2 منٹ بھی سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کی نظر اس دنیا سے ہٹ گئی، اگر اس بندے نے وہ خواہش ہے جس میں ہم نے اس کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، وہ محبتیں جن محبتوں کو ہم نے اس کے لیے ضروری بنا کر اسے اس میں مصروف رکھا ہوا ہے، اگر ایک دفعہ یہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہو گیا، نکل گیا، تو اسے وہ رب نظر آ جائے گا جو اپنی قدرتوں کی وجہ سے، اپنے معجزوں اور نشانیوں کی وجہ سے ظاہر ہے، اور یہ وہ ایک ارادہ کر لے گا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں یار، مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور ان قریب میں مرنے والا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو جس بھی انسان کو جب یہ یاد آتا ہے نا کہ اس نے اللہ سے ملنے جانا ہے، تو پھر وہ بھرپور تیاری کر کے ملنے جاتا ہے، یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا۔ تو رب سے ملنے کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اس کی عبادت، اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا۔ تھوڑا سا بھی اللہ کا احساس ہو گیا کسی کو، بن مانگے ہدایت کے فیصلے ہو جانے ہیں اس کے لیے۔ آپ ذرا خود کو نکالیں تو صحیح اس دنیا کے مجبلوں سے۔